بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے تو اس کے زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ خصوصاً ان تسبیحات کے بارے میں ہے۔ جو بندہ وہ کلمات پڑھے گا ان کو اللہ یاد کر دیتا ہے، اور جو بادشاہ نہیں ہوتا لیکن سلطان جیسا زندگی نصیب ہوگی، فقیر اور مفلسی چند دن کے مہمان ہو کر جاتی رہے گی، اولاد فرمان بردار ہوگا، زندگی میں سکون و اطمینان ہوگا، رزق میں برکت شروع ہونے لگ جائے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں باری ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شائع نشان نہیں، اور سب حمد اسی کو سزاوار ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کا شائع نشان نہیں، اور عظمت کی ہر صفت اس سے متصف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شائع نشان سے خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈانپ لیتے ہیں، اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ، سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، حالانکہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تم ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائے جسے میں انہماک سے کرتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت ذکر الہی اس طرح رہے۔ سبحان اللہ بحمدہ کا معنی ہے کہ وہ ہر عیب و نقص سے منزہ اور پاک ہے، اور ہر خوبی و کمال سے متصف ہے، اور ہر عیب سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہونے کی بنا پر محبت کا حقدار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ العظیم ہے، عظمت و جلالت سے متصف ہے، اس لیے اس کی نافرمانی و عصیان سے بچنا چاہیے۔ اس جامعیت کی بنا پر زبان سے آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا ہونے کے باوجود یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس بنا پر یہ میزان اعمال میں باری ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اعمال کا وزن ہوگا، اور جس طرح مادی چیزیں ہلکی اور باری ہوتی ہیں اور ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے آلات ہوتے ہیں، اس طرح بہت سے غیر مادی چیزیں بھی ہلکی اور باری ہوتی ہیں، جیسے حرارت،
و برودت یعنی گرمی اور ٹھنڈک، اس طرح قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ محترم ناظرین، وہ تسبیحات نوٹ پر مارے جو بروز قیامت تلے میزان میں وزن کیا جائے گا، اور وہ اعمال و تسبیحات ہمارے لیے باعث مسرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ پر مالے، جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے، ہر حاجت پانے کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بندے کلمات پڑھتا ہے وہ بندہ اللہ رب ذوالجلال کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے تو اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ دنیا کی ہر قیمتی چیز اس کا ہوتا ہے جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ کلمات نوٹ پر مالے، آج سے کلمات شروع کر دیں، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی زندگی کیسی بدل جاتی ہے، آپ کے رزق میں برکت کیسے آ جاتی ہے، مال و دولت کیسا بڑھنا شروع لگ جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور تمام دنیا سے قیمتی اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی خوب پاکیزگی بیان کرتا ہوں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ اگر 100 دفعہ پڑھے تو 1000 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1000 گناہ دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے خوب پاکیزگی بیان کرتا ہوں، دو کلمے میزان میں باری ہے، زبان پر ہلکے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاکیزگی بیان کرتا ہوں اللہ کی اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اللہ بزرگی بیان کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، اوپر جو کلمے بیان کی گئے، یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ خدا را دل سے عرض ہے، میرا جو بہن بھائی وظیفہ سنتے ہیں اور میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان الفاظ کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لینا۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے رزق میں برکت آ جائے، مال و دولت میں وسعت اور کشادگی آ جائے، ہر دعا قبول ہو جائے، ہر حاجت ہر خواہش پوری ہو جائے، دل مراد آپ کی پوری ہو جائے، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ کلمات یعنی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اولاد فرمانبرداری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، زندگی میں سکون و اطمینان کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے، یہ الفاظ انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے۔ محترم بہن بھائیوں، اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو ثواب کے خاطر آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے بندوں کے لیے بھی مفید ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔